یا فاطمہ یا سیدہ خیر النساء معلومہ، یا فاطمہ یا سیدہ خیر النساء معلومہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما على السيدة التقية النقية الزكية الراضية المرضية الإنسية الهوراء الدرة النوراء، سورة النفس الكلية حواء العالم العقلية، بضعة حقيقة المحمدية، قرة عين الرسول الزهراء البتول، صلوات الله وسلامه علیہا وعلی ابیہا وبعلہا وبنیہا صلوات۔ عزیزان محترم، 10 روزہ مجالس سے فاطمیہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ایام فاطمیہ میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ یہ ایک عجیب نعمت غیر مترقبہ ہے جو ہمیں نصیب ہو رہی ہے۔ 10 دن ہیں اور 10 دنوں میں کوئی اور نہیں ہے۔ قرۃ عین رسول ہے، زہرا ہے، بتول ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ اس تذکرے کے لیے ہم جیسوں کو اس نے پسند کیا ہے، اس نے ہمیں پسند کیا۔ جو مصطفیٰ کو پسند کرتا ہو وہ ہمیں پسند کرتا ہے اس تذکرے کے لیے۔ جو انبیاء میں ایک کو چن کے استفاء کی منزل پر لاتا ہو، اس نے اپنی حکمتوں میں ہمیں اس تذکرے کے لیے پسند کیا ہے۔
آپ کی اپنی اگر فضیلت بیان کی جائے تو اس کے لیے 10 دن کم ہے. آپ کی اگر فضیلت بیان کی جائے چہ جائے کہ وہ جو صاحبان فضیلت ہوں ان کا تذکرہ اور ہم کریں. ہم کیا گفتگو اور کتنی گفتگو اور کہاں تک گفتگو. دیکھیے آج پہلی تقریر ہے, پہلی مجلس ہے, اور میں نے ابھی چلتے ہوئے یہ پوچھا کہ کوئی چاند کی خبر ہے, تو معلوم یہ ہوا ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے. بہرحال اگر کسی کے پاس اطلاع ہو تو مجلس کے اختتام تک مجھے کم از کم باخبر کریں, اس لیے کہ پہلا ہی سوال مجھ سے یہ کیا گیا, اور وہ عالم تحیر کا سوال ہے, عالم تعجب کا سوال ہے, اور وہ صحیح سوال ہے اس لیے کہ وہ ایک ایسا سوال ہے, ہو سکتا ہے کہ لوگ وہ سوال نہ کریں لیکن دل ہے کہ سائل بنا ہوا ہے اور وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اس کا کوئی جواب دے. اور وہ سوال یہ تھا کہ صاحب ایک تقریر ہی بہت ہوتی ہے اور اس میں بمشکل 10 منٹ یا 10 دقیقے اگر اس پر کوئی گفتگو کر لے تو وہی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت ہیں. چہ جائے کہ 10 دنوں کا انتخاب کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ 10 دن بس انہی کے دن ہوں, کسی اور کے دن نہ ہوں. تو میں ظاہر ہے کہ طالب علم ہوں اور اس سے زیادہ تو اپنا نہ کوئی تعارف ہے نہ اپنے تعلق سے کوئی تعریف ہے. میں نے براہ راست فوراً یہ کہا کہ دیکھیے وہ صحیح ہے کہ 10 منٹ ہی بول لیں تو بہت ہے, لیکن یہ تو سمجھیے کہ یہ ایک ایسا غیر معمولی ذکر ہے کہ ذاکر اگر پسند کرے کہ میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں تو وہ نہیں کر سکتا جب تک کہ جس کا ذکر نہ ہو اور وہ یہ نہ چاہے کہ یہ تذکرہ ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو پہلی بات تو ذہن نشین کیجئے, یہ کہنے سے پہلے یہ سوچئے کہ 10 منٹ کا تذکرہ بھی بڑی مشکل سے ہوتا ہے, تسلسل کلام میں 10 منٹ بھی نہیں ملتے اس ذکر کو, چہ جائے کہ آپ ایک تقریر نہیں آپ 10 تقریروں کی بات کر رہے ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے؟ اب یہ بحث دوسری ہو جائے گی کہ امکانات کیا ہوتے ہیں, ان امکانات کو ممکنات کی صورت کون دیتا ہے, وہ ممکنات کی صورت پھر معینات میں کیسے تبدیل ہوتے ہیں, اور جب وہ معینات میں تبدیل ہو جائیں تو پھر اس کے لیے آپ سے کیا مطالبہ کیا جاتا ہے, آپ سے کس طرح تذکرہ کرنے کو کیا جاتا ہے. تو میری بات کو ذہن نشین کیجئے, بار ذہن پہ بننا نہیں چاہتا, صرف یہ کہنا چاہتا ہوں یہ وہ پر از حکمت تذکرہ ہے کہ صاحب فضیلت جب تک نہ چاہے اس وقت تک یہ ذکر جاری نہیں ہو سکتا. یہ ایمان, اس ایمان کو سب سے پہلے ذہن میں رکھیں, یہ اپنا ایمان بنائیں اس جملے کو. وہ چاہیں گے, وہ چاہیں گی تو تذکرہ ہوگا, وہ نہیں چاہیں گی تو تذکرہ نہیں ہوگا, ممکن نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. تو ایک تو بات یہ. دوسری بات یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 روز, یہ وہ ہستی گراں قدر ہے کہ ایک عمر اگر گزر جائے, ایک عمر, تو تذکرہ نہ تمام عمر تمام, عمر تمام ہوئی تذکرہ نہ تمام ہے. یعنی 65 برس کی زندگی اگر کسی کو ملے اور اگر کہا جائے کہ صبح و شام تذکرہ کیا جائے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی تعلی ہے, کوئی اس میں غلو ہے, اس میں کوئی اضافہ ہے؟ نہیں. ارے جس کو تحفے میں تسبیح ملتی ہو, تسبیح, یعنی اس میں
فرقہ نہیں ہے، اس میں بین الفریقین نہیں ہے۔ دیکھیے آپ کے پاس ایک عجیب بات آپ سے عرض کروں، تسبیح کا تصور صرف مسلمانوں میں بھی نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے، یہ عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ تسبیح جس کو ہم کہتے ہیں تسبیح، یہ مسلمانوں میں نہیں ہے۔ آپ کرسچینٹی کو اٹھا کے دیکھیے، جوڈائزم کو اٹھا کے دیکھیے، یعنی تصور تسبیح ان کے پاس بھی ہے اور مسلسل ہے۔ یعنی پرانے یہودیوں کو آپ دیکھیے، پرانے نصرانیوں کو آپ دیکھیں، آج بھی ان کے ہاتھ میں، انگریزی میں کہتے ہیں روزری، وہ تسبیح کو کہتے ہیں روزری، اور وہ مسلسل ان کے ہاتھ میں وہ دانے چلتے رہتے ہیں۔ وہ آپ سے بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، معاملہ کر رہے ہیں، تجارت ہے، بے ہے، شرع ہے، صبح ہے، شام ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں اس مذہب کی جو اصل ہے، مسلسل تسبیح ہے۔ تو ایک آپ ہی کے حقوق اور آپ ہی کے فرائض کا تذکرہ نہیں ہے ذکر میں۔ جہاں تسبیح ہاتھ میں آئی تو لاشعور میں فاطمہ زہرا ہے کہ جو انسان میں بس رہا ہے، یہ تصور ہے کہ جی رہا ہے۔ پوری حکمتوں کے بعد، پورے سلسلے کے بعد، سینکڑوں برس کے بعد پروردگار علی اعلیٰ نے یہ چاہا کہ اپنے حبیب سے یہ کہلوائے کہ یہ تسبیح فاطمہ ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی چلی آئیں، اسلام نے اپنے دائرے میں جب لیا اور اپنی سرپرستی میں جب لیا تو وہ تسبیح نہیں رہی، وہ تسبیح فاطمہ ہو گئی۔ بس ایک بات یاد رکھیے، یہ بڑی عام گفتگو ہے، پہلی گفتگو ہے، میں ذہن پہ بار نہیں بنوں گا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو آمادہ کریں ذکر کے لیے۔ بڑا قیمتی ذکر ہے، بڑا قیمتی ذکر ہے۔ دوسرا سوال یہ ہوا کہ صاحب ایک تو 10 روز مسلسل ان پر گفتگو، اور پھر صاحب یہ روایت کون سی ہے شہادت کے تعلق سے؟ ظاہر ہے کہ آپ بہار الانوار پڑھتے ہیں، ملا باقر مجلسی آپ کے مطالعے میں رہتے ہوں گے اور ہونا چاہیے۔ اگر محمد ابن علی ابن بابوہ قمی بھی رہتے ہوں وہ بھی صحیح ہے، اگر ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی آپ کے پیش نظر رہتے ہیں وہ بھی صحیح ہے، اگر آپ کے پاس ہمارے محمد ابن یعقوب کلینی مطالعے میں رہتے ہیں تو وہ بھی صحیح ہے، شیخ مفید ہیں تو وہ بھی صحیح ہے، سید رضی ہیں تو وہ بھی صحیح ہے، مرتضی عالم الہدا ہیں تو وہ بھی صحیح ہے۔ یہ آپ کے وہ یعنی ہبر علماء ہیں، کبر علماء ہیں کہ دنیا نے ایسے لوگ پھر نہیں دیکھے ہیں۔ یہ جو نام میں لے رہا ہوں نا، یہ ان کو ہبر علماء کہتے ہیں، جن کے لیے عربی میں ایک لفظ ہے احبار، ہبر علماء، کبر علماء، کہ جہاں جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ علم کے وہ بہتے ہوئے سمندر ہیں کہ جہاں سے آپ اگر اپنی زندگی میں کوزہ بھر کے پی لینا، کوزہ کافی ہے آپ کے لیے، وہ یہ طے نہ کر سکے۔ اب آپ پر روایت بہار الانوار کی موجود ہے نا، ترجمہ بھی ہو گیا اور ظاہر ہے کہ مارکیٹ میں کتاب بھی آ گئی۔ ملا باقر مجلسی ابن تقی مجلسی، بہار الانوار آپ کے سامنے، 2 عدد ظاہر ہے کہ روایتیں، جمادی الاولیٰ کی بھی اور جمادی الثانی کی بھی۔ تو اب ظاہر ہے کہ انسان تو تجسس کا مارا ہوا، تحقیق کا ستایا ہوا اور کچھ گھبرایا ہوا، پھر حالات سے اکتایا ہوا، اس میں اس کو یہ دن، اور وہ بھی ایک نہیں، ایک سے زیادہ، 1 مہینہ بھی نہیں بلکہ 2 مہینوں پر محیط۔ تو میں نے اپنے طور پر جہاں جہاں گفتگو کی ہے اس شہزادی کے تعلق سے، میں نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے، میں نے کہا کہ اگر قدرت آپ کو یہ موقع عطا کر رہی ہے کہ آپ 1 دن میں نہیں، آپ
3 دنوں میں نہیں، اگر 13 جمادی الاولیٰ سے لے کر 3 جمادی الثانی تک، یعنی وہ 17 دن اور یہ 3 20 دن تو یہ ہوئے. اور پھر عجیب ایک معجز نما ذکر ہے کہ ولادت پھر 20 جمادی الثانی. تو اگر آپ وہ 17 دن لیں اور یہ آپ کے پاس 20 دن، معلوم ہوا کہ 40 روز آپ کو قدرت نے مہیا کیے ہیں کہ کسی بہانے تو مخدومہ کونین کو پہچانو، کسی بہانے تو مادر حسنین کو جانو، کسی بہانے ام السبتین تک تو آؤ، کسی بہانے تم اس قرۃ العین کی منزلوں کو تو پاؤ کہ جس کو ہم نے وہ وجوہات میں ایک وجہ بنائی ہے جو سماوات و عرض کو خلق کرنے کے تعلق سے ہے. فاطمہ وجہ خلقت سماوات و عرض ہے، وہ فاطر کی نمائندہ فاطمہ ہے، وہ فاطر کی نمائندہ ہے. تو اگر آپ کو یہ موقع مل رہا ہو اور مطالبہ پیدا کرنے والا یہ کر رہا ہو کہ آپ پہچانیں اس ہستی کو، تو آپ کے خیال میں یہ کم نعمت ہے؟ اس نعمت کو آپ کم جانیں گے؟ یعنی اگر وہ آپ سے کہے کہ میں نے تم تک ایک نعمت کو پہنچا تو دیا، پہنچانا میرا کام، پہچاننا تمہارا کام، میں نے پہنچایا تم پہچانو. یہ اردو زبان میں گفتگو کرنے کے نتیجے میں کہیں آپ یہ نہ سمجھیں گے کہ کوئی لفظی گفتگو ہو رہی ہے، نہیں، بالکل نہیں ہے. پہنچا اس نے دیا، پہچاننا تمہارا کام. یہ تو مطالبہ کرے گا پیدا کرنے والا یا نہیں کرے گا؟ کیا یہ حق نہیں رکھتا وہ؟ آپ کہیں گے بے شک اس کا حق بنتا ہے کہ نعمتوں کو پہنچاتا ہے، اور مطالبہ یہ کہ پہچانو. تو وہ غیر مترقبہ نعمت جس کا کوئی احاطہ نہیں کیا جا سکتا، جس کے کوئی حدود ہی نہیں ہے، جو زمانے کے قیود میں بھی نہیں ہے. 11 ہجری میں فاطمہ زہرا تمام نہیں ہوئی، 1439 ہجری میں ہم بیٹھ کے تذکرہ کر رہے ہیں. تو جب تک یہ ذکر جاری نہ ہو تذکرہ ہو نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایسا تذکرہ ہے نہیں، یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو جاری ہے، یہ مسلسل جاری ہے، یہ آب جاری ہے، یہ آب جاری ہے. یہ ٹھہرا ہوا پانی نہیں ہے، یہ رکا ہوا پانی نہیں ہے، یہ کوئی جوہر اور کوئی تالاب نہیں ہے، یہ آب جاری ہے جو مسلسل ہے کہ صدیوں سے بہتا چلا آ رہا ہے اور یہ قیامت تک بہتا رہے گا. عقل مندوں سے مطالبہ خالق مطلق کا یہ ہے کہ اس آب جاری میں داخل ہو کر اپنے آپ کو طاہر بناؤ، مطہر بناؤ، پاک بناؤ، نفیس بناؤ، اپنے آپ کو اس ذکر میں ایسے ڈھال لو کہ یہ تمہاری زندگی بن جائے. اس تقریر کو دیکھیے، اس تقریر کو مقدمے کی تقریر جانیے. میں ان ذہنوں سے گفتگو کر رہا ہوں کہ جو ایسا نہیں کہ غفلت میں ہیں بلکہ تمنا ہے انہیں بیداری کی. میں ان ذہنوں سے بات کر رہا ہوں، اور خدا شاہد ہے کہ کہیں بات کرتے ہوئے کوئی ذہن میں یہ بات نہ لائے کہ غافلوں سے گفتگو ہو رہی ہے. نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی اس تذکرے کا حامل ہے ہی نہیں. جو نعمت آپ کو اس کے تحمل کی دی گئی ہے، آپ کو میں ہمیشہ ایک بات یاد دلاؤں کہ آپ کی قابلیت کا اندازہ کیجئے کہ آپ اس ذکر کو تحمل کرنے کے قابل پائے گئے تو یہ ذکر آپ کے حوالے ہوا، ورنہ امتیں تیار ہیں ذکر کو اٹھا لے جانے کے لیے. امتیں، آج کہہ رہا ہوں، آج یہ 2018 میں کہہ رہا ہوں، آپ اس کو
اپنے تعلق سے ٹیکن فار گرانٹیڈ اور فیٹ اکمپلی نہ سمجھیں کہ بس چونکہ ہمیں مل گیا تو یہ ہمارا ہو گیا. نہیں, قدر اگر نہیں ہوگی نعمت کی تو اس ہاتھ سے چھین کے اس ہاتھ میں دے دیا جائے گا. یہ ہے تاریخ. اس تاریخ کو یاد رکھیے. نعمتیں ایک ہاتھ میں نہیں رہی ہیں. قدر نہیں ہوئی نعمت کی, نعمت کو چھین لیا گیا اور نعمت کو دوسرے ہاتھوں کے حوالے کر دیا گیا. پھر وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ اپنا تھا کہ پرایا تھا. یہ دیکھا جاتا ہے کہ نعمت کا قدردان تھا بھی کہ نہیں. تو اگر نعمت کا قدردان ہو اور کوئی ہو, وہ سیاہ ہو کہ سفید ہو, وہ کالا ہو کہ گورا ہو, وہ اپنا ہو کہ پرایا ہو, یہ وہ نعمت ہے. تو اس کو نعمت جانیے. 10 دن گھبرانے کے لیے نہیں ہے. تاریخوں کو طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہونی چاہیے. یہ میرا مطالبہ ہے جتنے پڑھے لکھے افراد یہاں پہ ہیں. اور اس کو بلکہ اس سطح سے اپنے آپ کو بلند کیجئے. اگر کہیں یہ بحث چھڑی ہوئی ہو کہ بھئی طے کر لیا جائے کہ 13 ہے کہ 3 ہے مثلا, تو آپ ان سے کہیے کہ قدرت جب موقع مہیا کرتی ہے تو وہاں پر طے نہیں کرتے آپ, وہاں آپ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور جب آپ کو یہ تاریخیں دے دی گئیں, اور اس کا مطلب یہ کہ ایک موقع دیا گیا کہ پہچانو تو صحیح کہ یہ ہے کون, تو کام ہمارا اب کیا رہ جاتا ہے کہ ہم پہچانیں. اب یہ کہہ کر اگر میں ذرا سا آگے بڑھوں اور آپ سے یہ کہوں کہ یہ تذکرہ قائم کیا گیا, قائم کرنے والے نہیں چاہتے کہ ان کا نام یعنی مشتہر ہو, ان کے نام کا اعلان ہو. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی تذکرے میں ان کی نجات ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تذکرہ ہی ان کے لیے عین نجات ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی تذکرے میں ان کی شفاعت ہے. تو وہ غلط نہیں سمجھتے, حقیقت میں ایسا ہی ہے. اسی میں نجات ہے, اسی میں حیات ہے, اسی میں شفاعت ہے, اور کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں آپ کہ نہیں چاہا کہ نام مشتہر ہو, اور یہ کہا گیا کہ بس ہمیں تو تذکرہ کرنا ہے. ضرور تذکرہ کیا جائے گا, بالکل کیا جائے گا, کیوں نہیں کیا جائے گا. اب جب یہ میں نے کہہ دیا اور یہ کہہ رہا ہوں کہ تاریخوں کو معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آسمان پر جس طرح ستارے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں تو عقل مند یہ نہیں کہتا کہ یہ بکھرا ہوا, یہ قدرت کا نظارہ, اس کی ضرورت کیا تھی سورج کے ہوتے ہوئے, چاند کے ہوتے ہوئے. تو ستاروں کو بھی پھیلا کے بتایا ہے کہ دیکھو قدر کرو, قدر اس لیے کہ تم ان کو شمار میں نہیں لا سکتے. بس یہ ہے. یعنی ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اگر تم اس کی عددی گنتی کرنا چاہو تو تم اس کا احصاء نہیں کر سکتے. تم اس کو کسی جگہ پہ معین نہیں کر سکتے, تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو پہلی بات تو یہ کہ لا متناہی ذکر ہے, یہ بحر محیط ہے, یہ بحر زقار ہے, یہ بحر ناپید کنار ہے. یہ عجیب تذکرہ ہے. جا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ کنارہ کیا ہے, کنارہ نظر نہیں آتا. وسط میں آتے ہیں کہ اس کی گہرائی ماپ لیں, گہرائی سمجھ میں نہیں آتی. وسعت پہ نظر ڈالتے ہیں شرق اور غرب میں, اس کی وسعت کا کیا عالم ہے معلوم ہی نہیں ہوتا. کون سا کنارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کس ساحل پہ جا کے اس کی موجیں ٹکرا رہی ہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. آج عالم اسلام نہیں, عالم انسانیت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر رسول کی اولاد کسی سے چلی ہے تو سوا فاطمہ زہرا کے کوئی اور نہیں ہے. یہ مونوتھیسٹ یعنی وہ جو فقط موحد ہیں وہ نہیں کہہ رہے. سینٹرل ایشین ریپبلکس میں چلے جائیے, اگر آج آپ کے رسول سے متعارف ہیں وہ قومیں جو کمیونزم کے نظریے کو لے کر سرخ انقلاب کی باتیں کرتی ہیں, وہ خدا پہ کم یقین رکھتی ہیں, فاطمہ زہرا پہ کل یقین رکھتی ہیں.
آپ نے یہ آخری جملے کو محسوس کیا میں نے کیا کہا؟ عقیدے میں خدا پہ ایمان نہیں ہے، لیکن ایقان فاطمہ زہرا پر ہے، فقط اس لیے کہ ان کو کسی نے یہ سمجھایا ہے کہ دنیا کی آبادی میں جو وسعت ہوئی ہے، وسعت اس کی بنا فاطمہ زہرا ہے، جو پاپولیشن کو توسیع دے۔ اب اس کے بعد میں کیا عرض کروں آپ سے، سورہ کوثر کے پڑھنے والے یہاں بیٹھے ہیں، سورہ کوثر ہم نے عطا کی ہے نا تجھے کوثر، تو کیا ہے یہ کوثر؟ خدا شاہد ہے، اٹھا کے دیکھیے جتنی تفاسیر آپ کے سامنے ہیں، اپنوں کی ہو کہ غیروں کی ہو، یعنی روایتیں ہی روایتیں ہیں، لیکن معین کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے ایک ایسی ہستی ہے، ایک ایسی ذات ہے کہ جس پہ آ کے کوثر معنی لیتی ہے، کوثر کی شکل بنتی ہے، کوثر مجسم ہوتی ہے ایک تذکرے میں جا کے، اور وہ تذکرہ فاطمہ زہرا کا ہے، بس یاد رکھیے میری بات۔ ورنہ کوئی رود کہے، کوئی دریا کہے، کوئی سمندر کہے، کوئی نہر کہے، کوئی تالاب کہے، میں یہ کہوں اگر پانی حیات کا مظہر ہے تو فاطمہ بھی مظہر عین حیات ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر شے کو بنایا ہے پانی سے، خلقت ہم نے کی ہے ہر کل شیء، ہم نے حیات دی ہے، حیات پانی سے ہم نے ہر شے کو حیات دی ہے۔ حیات تحریک کا نام ہے، حیات تحریک کا نام، حیات حرکت کا نام ہے، حیات موومنٹ کا نام ہے، حیات حرکت یعنی ایک ایسی کیفیت جس میں حرکت پیدا ہو، وہ ہے حیات، وہ پانی میں ہے۔ اور اگر کوثر کے معنی کوئی پانی کرے تو حیات، اور کوثر کے معنی فاطمہ زہرا کرے تو حیات۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک لفظ کے دو متضاد اور متصادم معنی ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا۔ میری بات کو بہت غور سے سنیے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ متصادم معنی ہو جائیں اور ایک ہو۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک لفظ ہے اس کے معنی سفید کے بھی ہیں اور اس کے معنی سیاہ کے بھی ہیں، ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا۔ یہ کسی بھی عقل میں بات سما ہی نہیں سکتی۔ لہذا ہمیشہ یاد رکھیے کہ آج عالم انسانیت جب اپنا تعارف کراتی ہے، اپنا، تو وہ اپنی اصل، اپنی اساس، اپنی بنیاد فاطمہ زہرا کو قرار دیتی ہے۔ اب دنیا اور بیٹیوں کا تذکرہ کرے، مجھے اس سے نہ غرض ہے، نہ میری وہ غایت ہے، میری نہیں ہے، میری وہ نہیں ہے۔ میں بہت آگے کی بات کو ایک جملے میں یہاں پہ ادا کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ اگر اور بیٹیاں ہوتی تو کلیمنٹ تنہا فاطمہ زہرا نہیں ہوتی، بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ سمجھ گئے کہاں تک ہم کو جانا ہے ان تقریروں میں؟ یہ کلیمنٹ آپ کو، یہ لفظ آپ کو یعنی 10 دن تک آپ کو کم از کم ایک عالم وجد میں تو رکھے گا کہ اگر یہ عین ظلم ہوتا، عین ظلم ہوتا کہ اگر تنہا جا کے یہ کہتی کہ میں ہوں بیٹی محمد کی، میں، اور میرے سوا کوئی اور نہیں ہے جو روئے زمین پہ کہے محمد میرا باپ ہے، فاطمہ جھوٹ نہیں بولتی۔ بہت بہت آگے کی تقریریں، یہ سیناپٹک تقریر ہے۔ پہلی تقریر اشارات پر مبنی ہے، رمز پر مبنی ہے، کچھ کنائے ملیں گے، کچھ استعارے ملیں گے، کچھ ایسے پنچنگ نوٹس ہوں گے جو آپ تک پہنچائے جائیں گے، تاکہ کم از کم ان 10 دنوں میں جا کے کتابیں تو کھلیں کہ اس جملے کے معنی کیا تھے، ہمیں سمجھ میں نہیں آئے۔ کوئی بری بات نہیں، ہوتا ہے، اس طرح سے ہوتا ہے۔ آپ اپنی جماعتوں میں جب گئے ہوں گے پڑھنے کے لیے، ضروری نہیں ہے کہ پروفیسر کوئی لینئر اپروچ کے ساتھ گفتگو کرتا ہو، اس کی اپروچ کبھی کبھی نان لینئر بھی ہوتی ہے۔
وہ ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک سفر نہیں کرتا، وہ سیر کراتا ہے گلشن کی. پہنچنا ہے اس کو جہاں تک اسے معلوم ہے، مگر وہ کبھی کبھی دائیں بائیں نکلتا ہے، جیسے باغ بغیچے میں آپ نکلتے ہیں. کیسے نکلتے ہیں آپ کا ہدف ہے، یقیناً آپ کا ہدف ہے کہ میں خوشبو کی تلاش میں نکلا ہوں. سمت تو طے نہیں ہے نا، ڈائریکشن نہیں. آپ خوشبو کی تلاش میں نکلے، وہ فاطمہ زہرا وہ گلستان ہے، فاطمہ زہرا وہ بوستان ہے، فاطمہ زہرا وہ چمنستان ہے، فاطمہ زہرا وہ نخلستان ہے کہ جس میں آپ ہیں کہ نکلے ہوئے ہیں. اب وہ کوئی ثمر کے لیے نکلا ہے. اب عقل مندوں کی دنیا میں خار تلاش کرنے تو کوئی نہیں نکلتا، ثمر ہی کے متلاشی ہیں. تو دنیا نے، متمدن دنیا نے یہ طے کیا کہ ہماری اصل فاطمہ زہرا ہیں. یہاں تک مجھے آنا تھا. متمدن دنیا، آپ اپنے آپ کو پیچھے نہ جانیں. اچھا بات یہ ہے کہ اگر 19ویں صدی اور 20ویں صدی میں یہ تحقیقات سامنے آئیں کہ روس کے سینٹرل یعنی وسط رشیا میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ طے کر چکے ہیں کہ ہماری اصل فاطمہ زہرا ہے، تو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے پہ نازاں ہو جائیے کہ ہم نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ فاطمہ ہماری اصل ہے. ہم نے کبھی عقائد میں تقلید نہیں کی ہے. فاطمہ میرا عقیدہ ہے، فاطمہ زہرا میرا عقیدہ ہے، ہمیشہ یاد رکھیے. اور جب میرا عقیدہ ہے تو میں عقیدے کو دوسروں میں ٹٹولتا نہیں ہوں. مجھے اطمینان اس بات کا ہے کہ اس پر میں قائم ہوں. دنیا آتی ہے پیچھے آتی رہے، ابھی تو اور دنیا کو کھلنا ہے. ابھی تو دنیا نے اپنے آپ کو کھولا ہی نہیں ہے، ابھی تو دنیا نے اپنے آپ کو ہویدا کیا ہی نہیں ہے. دنیا تو اپنے آپ کو ابھی عیاں بھی نہ کر سکی، اتنی پنہا ہے. اور خدا شاہد ہے، کھلے گی تو اس کے طفیل کھلے گی، کسی اور کے طفیل نہیں، اسی کے طفیل کھلے گی. یہ دوسرا نقطہ ہے میری تقریر کا، یاد رکھیے. یہاں تقریریں اتنی کیوں ہوں، مجلسیں اتنی کیوں ہوں، تاریخ طے کیوں نہیں ہوتی، اور اس کے بعد یہ کہ تاریخ کون طے کرے، کیوں طے کرے اور کس لیے طے کرے. اگر مجھے نعمتوں کا دینے والا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی نعمت کو بکھیرا ہوا ہے، تو مجھے گھبراہٹ کی کیا ضرورت ہے، مجھے پریشانی کی کیا ضرورت ہے. دیکھیے یہ تقریر میں نے کہا ہے، ادارے سے کہا ہے کہ آپ کی مصروفیات کو ذہن میں رکھ کر وقت کو معین اس طرح سے کیا جائے کہ 7:45 اور 8 بجے کے لگ بھگ مائکروفون کو آن کیجئے اور مجھ سے مطالبہ کیجئے کہ میں 8:45 اس تک، یہ وقت تک میں ممبر پر آ جاؤں. اور آخری بات جو میں نے کر دی ان لوگوں کے لیے کہ جنہیں ذرا سی گھبراہٹ ہوتی ہے تو تقریر کہاں تک جائے گی، تو ان سے معروضہ میرا یہ ہے 45 منٹ 50 منٹ، اس سے زیادہ میں آپ کو ہولڈ کروں گا ہی نہیں. میری طبیعت بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے، ہمت بھی نہیں ہے. اس لیے کہ عقل مندوں میں جب انسان بیٹھتا ہے تو اشاروں میں بڑی بڑی چیزیں طے ہو جاتی ہیں. اس میں گھبراہٹ نہیں ہوتی کہ الف سے لے کے یہ تک کی گردان کی ضرورت نہیں ہوتی. کچھ اشارے ہوتے ہیں اور وہ اشارے اصل میں خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں. تو یہ عقل مندوں کی محفلوں میں اس طرح کی بات ہے. اور ظاہر ہے یہ تو وہ تذکرہ ہے کہ اگر 2 نگاہیں 4 ہو جائیں تو تذکرہ ہو گیا. یہ وہ تذکرہ. اب میں نے یہ ظاہر کہنے کے بعد اتنا قیمتی تذکرہ، اتنا بھاری تذکرہ کہ جس کے لیے آپ ایک بات یاد رکھیے کہ میر انیس، یہ نام آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، میر ببر علی انیس ابن میر مستحسن خلیق، باپ کا نام ہے خلیق، اور جدی پشتی شاعر، اور ایسے شاعر کہ جنہوں نے اپنی حیات کے مقدمے میں یہ کہہ دیا کہ یہ زبان کسی اور کی فضیلت میں کھلے گی ہی نہیں جب تک کہ آل محمد نہ ہو. آپ سمجھ گئے؟ دیکھیے یہ انیس ہے، انیس. تو انیس نے جب اس تذکرے کو
قائم کیا تو انیس نے کہا خدا غریق رحمت کرے اور خدا ان کے درجات کو بلند کرے اور خدا ان کے طفیل ہماری نجات کا خود ضامن بن جائے. یہ ہے انیس, یہ میرا عقیدہ ہے انیس کے متعلق, یہ عقیدہ ہے. انیس نے جب اس شہزادی کا تذکرہ کیا تو انیس نے کہا مہر سپہر عز و شرافت ہے فاطمہ. آپ سمجھے؟ اب یہ یعنی جیسے کہتے ہیں نا جب آپ سورج کی پہلی کرن جن کو نصیب ہوتی ہے دیکھنا, ان سے پوچھیں سورج کی حقیقت, ان سے پوچھیں دن کی کیفیت. نصف النہار پہ دن سمجھ میں نہیں آتا, جو پہلی کرن سورج کی دیکھتے ہیں نا دن ان کو سمجھ میں آتا ہے اور حقیقت دن ان کی سمجھ میں آتا ہے. یہ ہوتا کیا ہے؟ جو مبدا کو نہ جانے اس سے معاد کی توقع کیا کی جائے؟ جس نے بدا کو نہیں سمجھا اس سے اعادے کی کیا بات کی جائے؟ مہر سپہر عز و شرافت ہے فاطمہ. کس کو کہتے ہیں مہر؟ سورج کو کہتے ہیں. سپہر کس کو کہتے ہیں؟ آسمان کو کہتے ہیں. عز کس کو کہتے ہیں؟ عزت کو کہتے ہیں. شرافت کس کو کہتے ہیں؟ وقار کو کہتے ہیں. فاطمہ تو فاطمہ زہرا ہے. انیس یہ کہتے ہیں کہ اگر عزت ہے, اگر عظمت ہے, اگر شرافت ہے, اگر نجابت ہے, اگر سیادت ہے, اگر طہارت ہے, تو ان سب کا وہ آسمان کہ تنہا آسمان نہیں, اس کا سورج ہے فاطمہ زہرا. عز و شرافت ہے فاطمہ کس چیز کی؟ مہر سپہر. شرح کتاب عصمت و عفت ہے فاطمہ. انیس ہے, انیس انیس ہیں. یہ کون ہے؟ میر انیس. کیا کہہ رہے ہیں؟ شرح کتاب, کتاب ہستی. یہ کتاب قرآن نہیں, بک آف نیچر. جب فطرت اپنے آپ کو کھولتی ہے تو اس کو کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ اس فطرت کو کھولنے والی ہستی صاحب عصمت اگر نہیں ہے, صاحب عفت اگر نہیں ہے, تو فطرت اپنے آپ کو نہیں کھولتی, اور اگر کھلتی ہے تو فاطمہ زہرا سے کھلتی ہے. شرح کتاب عصمت و عفت. دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ ایک چوکنا شاعر وہ ہوتا ہے کہ جب وہ لفظوں کو رکھتا ہے نا تو اس کے تقدیم اور تاخیر کو پیش نظر رکھتا ہے. یہاں شعراء بیٹھے ہوں گے, آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو, شرح کتاب عفت و عصمت ہے فاطمہ. انیس نے یہ نہیں کہا, بہت غور سے سن رہے نا. انیس نے کہا شرح کتاب عصمت و عفت. پہلے معصوم ہو تو عفیف ہوگا. بہت غور سے سن رہے ہیں, میں بہت مطمئن ہوں اس گفتگو میں, اس لیے پڑھے لکھے لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں. اور جہاں مشکل وہاں ہوتی ہے, مشکل وہاں ہوتی ہے جہاں لفظ عصمت ہی ڈکشنری میں نہ ہو. اب آپ تو صبح سے شام تک اس لفظ کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہے, لیکن جہاں لفظ عصمت آیا ہی نہ ہو تو اسی لیے انیس نے پہلے رکھا. عفت اگر ہو تو کہیں عفت سے مراد کسی کا باقرہ ہونا ہوتا ہے. اب میں اس لفظ کو زیادہ واضح نہیں کروں گا, میں اس لفظ کو زیادہ واضح نہیں کروں گا, اس لیے کہ میری بہنیں بھی سن رہی ہیں, وہ بہتر جانتی ہیں ایک ایک لفظ کو. عفت اگر پہلے آ جائے تو ہر ایک داخل ہو جائے, ہر ایک ہر گھر سے کوئی نہ کوئی داخل ہو جائے کہ ہمارے پاس بھی باقرہ ہے. لیکن انیس نے عفت کو پہلے نہیں رہا, عصمت پہلے ہو, تاکہ دنیا میں کوئی پھر یہ کہتا ہوا نظر نہ آئے کہ ہم بھی معصوم ہیں.
شرح کتاب عصمت و عفت ہے فاطمہ. یہ عصمت و عفت کی دارا ہے فاطمہ زہرا. معصومہ اور ایسی معصومہ جو عفیف. غور سے سنیے, خدا کے واسطے غور سے سنیے. ان کچھ لفظ ایسے ہیں جن کی وضاحتیں صرف اور صرف دل و دماغ اس کی وضاحت کرتے ہیں, عقل اس کی وضاحت کرتا ہے, آپ نہیں کرتے. وہ معصومہ پہلا, وہ عفیفہ دوسرا, اور وہ نسل محمدیہ کی دینے والی عصمت و عفت کے باوجود کے ساتھ ساتھ دونوں لفظ ہیں. یہ دونوں لفظ دے رہا ہوں آپ کو, جس کا جیسا مزاج ہو اس کو لے لے. عفت و عصمت کے ساتھ اور عفت عصمت کے باوجود وہ نسل محمد کو دے. یعنی پروڈکٹیوٹی ممکن ہی نہیں ہے اگر آپ یہ کہیں یہ عفیفہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ عفیفہ ہے. جینڈر لیس گفتگو کر رہا ہوں. اس میں کسی عورت اور کسی مرد کا تذکرہ نہیں ہے. اس میں تزویج کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے. اس میں زوجیت کے حقوق پر گفتگو نہیں ہو رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس پر کسی حوالے سے مسئلہ تولید پر بھی گفتگو نہیں ہو رہی ہے. مباشرت کے مسائل پر بھی گفتگو نہیں ہو رہی ہے. غور سے سن رہے ہیں آپ میری بات؟ یہ عصمت و عفت کی دارا فاطمہ زہرا, شرح ہے اس کی. نیچر جب اپنے آپ کو, جب نیچر نے, چلیے اس کو اور آسان کر دیں, بہت آسان کر دیں, آسان اپروچ. جس دن اس کی, اگر میں کہوں مرضی نے یہ چاہا نہیں, اس کا منشا یہ ہوا کہ میں آشکار ہو جاؤں, تو اس کے آشکار ہونے کی اگر شرح کوئی بنے گی تو وہ فاطمہ زہرا ہے. شرح کتاب عصمت و عفت. یہ قرآن نہیں ہے بھائی, ذہن میں کہیں یہ نہ آ جائے یہ لفظ کتاب. آپ انگریزی میں کہتے ہیں نا بک آف نیچر. جب آپ بک آف نیچر کہتے ہیں تو بک آف نیچر میں وہ مظاہر قدرت ہیں جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, وہ بک آف نیچر ہے. کبھی پہاڑوں کا تذکرہ ہو رہا ہے, کبھی دریاؤں کا تذکرہ ہو رہا ہے, کبھی آپ آسمانوں کا تذکرہ کر رہے ہیں, کبھی آپ طبقات عرض کا تذکرہ کر رہے ہیں. یہ تذکرے ہو رہے ہیں نا. یہ بک آف نیچر ہے. یعنی اس بک آف نیچر پہ ایک ایسا دن بھی آیا کہ جس وقت کسی نے اس کو چھوا نہیں تھا, لیکن خالق مطلق نے یہ چاہا کہ شارح فاطمہ زہرا بن جائے. شرح کتاب عصمت و عفت, یہ ہے فاطمہ زہرا. ایک دو مصروں میں کتنا وقت نکل گیا. یعنی وہ آسمان کے جس پر سورج ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ سورج اس کی عزت و شرافت کا مظہر ہے. یہ ہے فاطمہ زہرا. اور عصمت و عفت کی دارا فاطمہ زہرا ہے. اور جب یہ کہہ چکے تو انیس کا ایک عجیب انگ آہنگ انداز, اور وہ انداز یہ کہ انیس نے یہ کہا ذرا سا آگے بڑھ کے کہ سنو, اس ہستی کو اس طرح سمجھ لو کہ کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں. اب دیکھیے, میں نے اس مصرے سے آپ درمیان میں نے دو بند ڈراپ کیے خود, فقط یہ سمجھانے کے لیے. میں نے کہا کون سا مصرع پڑھا تھا؟ شرح کتاب عصمت و عفت ہے فاطمہ. میں نے اس کے بعد کے اس بند کے دو مصرے نہیں پڑھے, میں نے بیت نہیں پڑھی, میں نے اس کے بعد کا بند نہیں پڑھا, میں نے اس کے بعد کے بند کے 4 مصرے نہیں پڑھے. اب میں آخری 2 مصروں پہ آ گیا, صرف اپنے نوجوانوں کو بتانے کے لیے. وہ شرح جو ہے نا, کہتے ہیں کہ اس کی تمہید کچھ اس طرح سے ہے
کہ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ کتاب جس کی شرح فاطمہ زہرا سے ہو رہی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم بھی اس کے ذاکر ہو جاؤ تو کیا کرو، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، پھر فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں. دیکھیے یہ کوئی شعر گوئی کی محفل نہیں ہے، یہ کوئی منقبت کی محفل نہیں ہے، یہ کوئی نعت اور مناقب کا مرحلہ نہیں ہے، یہ بتانے کا نوجوانوں کو خاص طور پہ، میری بہنیں سن رہی ہیں اور بہت ذوق سے اور بہت شوق سے آتی ہیں، ان کا وقت بڑا قیمتی ہے. وہ جو شرح کتاب ہے، شارح کتاب ہے، کیا ہے شرح کتاب، شرح، شارح نہیں، شارح نہیں، اس لیے کہ شارح تو محمد ابن اسماعیل بخاری بھی بنتا ہے، شرح کوئی نہیں بنتا. تو عصمت و عفت کی کتاب کی شرح فاطمہ زہرا ہے. تو کاغذ پہ اگر اب ہمیں تذکرہ کرنا ہے، ہمیں جس کے لیے ہم 10 دن یہاں بیٹھیں گے تذکرہ کریں گے، اب تذکرہ کرنا ہے تو انیس نے کہا اس کی پری ریکویزٹ ہیں. یعنی آپ چلے جاتے ہیں یونیورسٹی تو یونیورسٹی میں پری ریکویزٹ ہے، ماسٹرز کی ڈگری صاحب بیچلرز ہے، انہوں نے کہا بیچلرز میں آنا چاہتے ہیں آپ، انٹرمیڈیٹ ہیں، انٹرمیڈیٹ میں جانا چاہتے ہیں، میٹریکولیٹ ہیں، میٹرک کے لیے آپ سے کہیں، انہوں نے کہا کہ صاحب آپ نے مڈل اسکول پاس کیا ہے. مطلب گفتگو ہے نا، طریقے کی گفتگو ہے نا، سلیقے سے گفتگو ہو رہی ہے نا، پری ریکویزٹ ہے. یعنی اب جو فطرت کی نمائندہ نہیں، ذرا سا اور عقیدے کا، فاطر کی جو نمائندہ ہے، اللہ فاطر السماوات والارض ہے، وہ فاطر کی نمائندہ فاطمہ ہے. تو جو فاطر کی نمائندہ ہے تو وہی تو عکاس قدرت بنے، وہی تو عکاس فطرت بنے، وہی تو اس مومنٹ کو تخلیق کے کیپچر کرے کہ جس کے لیے امتیں صدیوں سے تڑپ رہی ہوں کہ ہمیں بھی تو کوئی بتائے کہ کائنات کیسے بنی، خلقت کیسے ہوئی، یہ جمادات کیسے وجود میں آئے، یہ عالم نباتات کا وجود کیسے قائم ہوا، یہ حیوانات کیسے ظاہر ہوئے، یہ اشرف مخلوق کیسے شرافت کی منزل پر آیا، یہ کوئی اور نہیں بتا سکتا جب تک کہ وہ عز و شرافت کی مہر سپر نہ ہو. وہ ہے ہستی، کاغذ پہ پہلے پری ریکویزٹ ہے یہ. ہم اور آپ اٹھ کے چلے آئے، انیس کہہ رہے ہیں کاغذ پہ پہلے سورہ مریت کو دم کروں. یہ دم تو دیکھیے، یہ لفظ دم کو تو دیکھیے، دم میں درود ہے، بس یاد رکھیے. آپ کہتے ہیں نا اردو کا استعمال لفظ کر کے الفاظ کو دم درود، محفل کا ایک یہ دم اور درود کی محفل ہے. عقل مندوں سے گفتگو انیس کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہے 200 برس کے بعد کوئی ذاکر بیٹھ کے انہیں پڑھے گا، اس لیے کہ اس قابل میں تذکرہ کر رہا ہوں. ایسے فضائل کا حامل یہ تذکرہ ہے کہ 200 برس کے بعد بھی اس میں کہنگی نہیں ہے، اس میں پرانا پن نہیں ہے، یہ اسٹیل نہیں ہوتا، اس میں کوئی باس پیدا نہیں ہوتی، اس میں سوا خوشبو کے کوئی اور چیز نہیں ہوتی. تو 200 برس کے بعد اگر یہ تذکرہ کر رہے ہیں تو انیس نے کہا ہر دور میں اگر تو دم تحریر فاطمہ ہے، اگر دم تذکیر فاطمہ ہے، دونوں لفظ دے رہا ہوں، دم تحریر اگر فاطمہ ہو اور دم تذکیر اگر فاطمہ ہو تو پہلے پری ریکویزٹ مریم کو پڑھو، سورہ مریم کو، اور اس کو پڑھ کر اپنے پہ دم کرو تاکہ فاطمہ تم پر کھلے. 19واں سورہ ہے سورہ مریم، 19 فاطمہ زہرا. مریم کو انیس کہہ رہے ہیں کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کرو، پھر لفظوں کو دیکھیں، پھر
فاطمہ کی عصمت و عفت، عفت و عصمت نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیے یہ اگر اس کی ترتیب الٹ دی جائے نا تو بہت سے دعوے دار داخل ہو جائیں گے. غور سے سن رہے ہیں آپ میری بات کو؟ اگر عفت، پھر کہتا ہوں غور سے سنیے اس بات کو اور جا کے اپنے بزرگوں سے پوچھئے کہ عفت و عصمت اگر ہو جائے تو کئی دعوے دار آ جائیں گے. لیکن انیس نے وہ حد بندی قائم کر دی عصمت کا لفظ رکھ کر کہ میں وہ لفظ رکھ رہا ہوں جس کے بعد اب آتے ہی پر جل جائیں گے. آگے جانا تو بہت دور کی بات ہے، پہلے ہی کیوں نہ ان کے پر جلا دیے جائیں. پھر فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں، یعنی آ جائیے. یا میں نے کیا کہا؟ ملا باقر مجلسی، وقت پر میری نظر ہے 5 دقیقے 7 دقیقے لوں گا، تقریر ختم کر دوں گا. ملا باقر مجلسی فرماتے ہیں کہ جب اس بی بی کی ولادت کا وقت آیا تو وہ وقت غیر معمولی وقت ہے. آپ کو معلوم ہے کل گفتگو کروں گا اس نام کے حوالے سے جو کہ ماں ہے فاطمہ زہرا کی. بی بی خدیجہ جب نکاح رسول میں آئیں تو زنان مکہ نے تعلقات کو ختم کر دیا تھا، بات نہیں کرتی تھی خدیجہ سے. اور اس کی وجہ کیا تھی آپ معلوم ہے؟ ان کی کمپلین کیا تھی خدیجہ سے؟ اتنی دولت مند ہو کر تم نے اس مفلس کو پسند کیا، اتنی دولت کو رکھتے ہوئے تم نے اس نادار کو پسند کیا، اتنی دولت رکھ کر تمہیں یہی نظر آیا. اس بنیاد پر تعلقات ختم کر دیے گئے. تعلقات کے ختم کرنے کی وجہ میراث نہیں تھی، پیسہ بھی خدیجہ کا ہے. یہ بھی نہیں کہ ہمارا پیسہ تم نے لیا اور شادی اس سے کر لی، نہیں، پیسہ تمہارا. تم تو نہیں معلوم کون سا متمول ایسا نہ ہو جسے تم چاہو اور وہ نہ آ جائے، اور تم نے اسے پسند کیا. تعلقات، ترک تعلقات پر تو زندگی کا آغاز ہے خدیجہ کی. اس کے بعد صرف یہ نہیں ہے بلکہ کسی عورت نے رخ نہیں کیا گھر کا، یہاں تک کہ بطن مبارک میں جنین فاطمہ آیا تو صاحب امالی شیخ صدوق مفضل ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ جنین آیا بطن مبارک میں تو ایک دن سرکار رسالت مآب نے یہ محسوس کیا کہ گھر پہ تشریف لائے ہیں اور خدیجہ ہیں کہ کسی سے باتیں کر رہی، کسی سے باتیں کر رہی ہیں. وہ جو غیب کی خبریں دیتا ہو، جو انباء غیب دیتا ہو، وہ آ کے خدیجہ سے یہ پوچھیں گھر میں کس سے باتیں ہو رہی تھیں. یہ سوال نہیں ہے، دیکھیے ذہن میں پھر ہمیشہ رکھیے، یہ تاریخ کے حوالے وہ فکر ہے سرکار رسالت مآب کی کہ اگر میں سوال کر رہا ہوں تو تم بھی اس در کے سائل رہو گے، پوچھو گے تم بھی، اور لا محالہ تمہیں پوچھنا ہوگا. یعنی ایک میں آپ سے عرض کروں پروٹوکول دیا ہے رسول نے. کبھی اگر کہیں سوال آ گیا، سوال پوچھا تو وہ پروٹوکول ہے ہمارے آپ کے لیے کہ پوچھنا لازم ہے. اصل میں وہ غیب کی خبریں رکھنے والا پوچھ رہا ہے تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ عجیب تضاد ہے صاحب. ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ غیب کی خبریں دیتا ہے، دوسری طرف ان کو یہ نہیں پتا کہ بی بی گھر میں کس سے بات کر رہی ہے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ بھائی بات یہ حکمتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر وہ پوچھ رہے ہیں اس لیے کہ امت کو چاہتے ہیں کہ سنت کی پیروی کرو تو سنت یہ ہے کہ پوچھو، مگر اس سے پوچھو نا جو بتانے کے قابل ہو، جس کے بہت اہم جملہ ہے، جس کے بطن مبارک میں بچہ ہی نہ ہو اس سے کیا پوچھے دنیا. اب بات تھوڑی سی آگے چلی گئی، تھوڑی سی آگے چلی گئی. تو خدیجہ سے پوچھا جا سکتا ہے، کسی اور سے نہیں. بطن مبارک میں جنین آیا تو تحیر
تعجب اور ایک ایسی کیفیت کے ساتھ کہا کہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب سے اس جنین سے میں حاملہ ہوئی ہوں یہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے. یہ جنین, آپ کو پتہ ہے ایک عجیب لفظ دے رہا ہوں اور وہ لفظ ہے جناب خدیجہ کا دیا ہوا. فرماتی ہیں کہ یہ جنین میرا مونس ہے. مونس کہتے ہیں وہ جو غم کو بانٹ لے. مونس کہتے ہیں اس ہستی کو جو آپ کے غم کو بانٹ لے. غم شریک. مونس آپ نے سنا ہے نا, مونس و غمخوار, یہ دو لفظ مل کے آتے ہیں. یہ ہمارے مونس و غمخوار ہیں. جن کی مونس سمجھ میں نہ آئے ان کو غمخوار سمجھ میں آ جائے, اس لیے دو لفظوں کو ساتھ رکھا گیا. فرماتی ہیں یہ میرا مونس ہے. مونس. خدیجہ کا غم کیا ہے کہ معاشرہ کٹ گیا. خدیجہ کا غم کیا ہے کہ کوئی مجھ سے ملنے نہیں آتا. خدیجہ کا غم یہ ہے کہ ایسا میں نے کیا کیا. تو جو ماں کے پیٹ میں غمخوار ہو اپنی ماں کا, تو کتنا آپ کی وہ غمخوار نہیں ہوں گی. کیا اب آپ کو پرواہ ہوگی کہ فلاں ہم سے کیوں نہیں بات کرتا. کیا آپ کو یہ فکر ہوگی کہ فلاں فرقے والا ہم سے دور کیوں رہتا ہے. کیا آپ کو یہ فکر ہوگی کہ فلاں ہم سے ملنے کیوں نہیں آتا. نہیں, یہ فاطمہ زہرا ہے جو آپ کی بھی مونس ہے جیسے اب خدیجہ کی مونس رہی. وہ مونس ہے, غمخوار ہے. ایک تو یہ بات. محمد و آل محمد صلوات. دوسری بات کہ اب جب یعنی وضع حمل کا وقت قریب آیا تو کسی کو پاس بلایا جناب خدیجہ نے اور کہا جا کے کچھ عورتوں کو تو لے آؤ کہ وہ قابلہ بنے. بس یہ لفظ کو اتنا ہی رکھیے, قابلہ بنے. تو بتانے والے نے کہا کہ کوئی آنے پر تیار ہی نہیں, یعنی وضع حمل میں مدد کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے. حالانکہ وہ ایکٹ آف نیچر ہے, کوئی ہو یا نہ ہو بچے کو پیدا ہونا ہے. لیکن کیوں انسان مطالبہ کرتا ہے کوئی اور تاکہ اس کی شرافت پہچانی جائے کہ مدد بھی کر سکتے ہیں جب مدد کی ضرورت ہو. تو آ کے کسی نے کہا کہ کوئی آنے پہ تیار نہیں ہے, سر کو جھکائے ہوئے. شیخ صدوق نے لکھا ہے اپنے راوی کو جو کہ مستند ہے, کا سر کو جھکا کے بیٹھی ہوئی تھیں اور محزون تھیں, مغموم تھیں, کہ اچانک دیکھا کہ اطاق میں 4 طویل القامت نورانی چہروں کے ساتھ کچھ عورتیں داخل ہوئیں. اب دیکھیے بہت غور سے سنیے, اب تقریر ہے, یہ بہت اہم بات ہے. نام تو لکھے بعد میں صدوق نے, کسی نے بتایا تو ہوگا نا کہ وہ کون 4 تھے. تو اس کا مطلب خدا کی مشیت میں خدیجہ کا یہ علم داخل ہے کہ وہ پہچانے کہ آنے والا کون آ رہا ہے. رپورٹنگ اتھارٹی خدیجہ ہیں. میرے پاس بہار الانوار کو اٹھا کے دیکھیے, کوئی سند میرے پاس نہیں ہے کہ سرکار نے فرمایا یہ 4 عورتیں آئیں. نہیں, خدیجہ نے کہا آئیں تو دیکھا آسیہ بنت مزاحم آ رہی ہیں. اب آسیہ زن فرعون ہے, زمانہ ہزاروں برس پہلے کا ہے. اگر یہ بھی طے ہو کہ آنے والے نے اپنے آپ کو خود متعارف یا انٹروڈیوس کروا دیا بھی ہو تو خدیجہ نے پہچانا تو نہ کہ آ کون رہا ہے. آسیہ بنت مزاحم آئیں جنہوں نے کس کی تربیت کی, جو ہوگی ام موسیٰ, مگر جس نے چلتے ہوئے دریا سے موسیٰ کو اٹھا لیا ہو اور کلیجے سے لگا لیا ہو. یعنی کلیم اللہ کی منہ بولی ماں ہے آسیہ, جو خدا سے کلام کرتا ہو. خدا نے پہلا نمائندہ تو یہ بھیجا, اس کے بعد
کہا دوسری ہستی طویل القامت، چاروں طویل القامت ہیں، تاریخ کے لفظ ہیں یہ. دوسری مریم بنت عمران، یعنی جس نے فقط یعنی کلمہ الہی کو جس نے پیدا کیا ہو. عیسیٰ کلمت اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، جس نے وہ معجزہ دنیا کو دکھایا کہ باپ نہیں چاہیے پیغمبر کو پیدا کرنے کے لیے. مریم بنت عمران. اور یہ آنے والا آ رہا ہے، تو آنے والے کے مدارج بھی آپ کو معلوم ہے، اور جس کے گھر آ رہا ہے اس کا درجہ بھی آپ کو معلوم ہے. ایرے غیرے کے گھر نہیں جاتے جب تک کہ جان پہچان نہ ہو، جب تک کہ تعلق خاطر نہ ہو، جب تک کہ کوئی سنقیت نہ ہو، نہیں جاتے. سنکرنائزیشن جب تک نہ ہو، ہارمنی جب تک نہ ہو، نہیں جاتے آپ نہیں جاتے، اصول ہی نہیں. اور اس کے بعد تیسرا نام لیا کلثوم اخت موسیٰ، اور پھر چوتھا نام سارہ زوجہ ابراہیم مادر اسحاق. یعنی اب میں کیا عرض کروں، یہ فاطمہ زہرا کی ظاہر بھی ولادت کا انتظام ہو رہا ہے، اور انتظام یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو پیغمبر کو پیدا کرے وہ قابلہ بنے، جو پیغمبر کو پالے وہ قابلہ بنے، جو پیغمبر کی ہمشیرہ ہو وہ قابلہ بنے، جو پیغمبر کی زوجہ ہو اور پیغمبر کی ماں ہو وہ دائی بنے. جس کو یہ سپورٹ سسٹم دیا گیا ہو کہ فاطمہ زہرا معرض وجود میں آئیں، یعنی نہیں، اور آسان کر دوں، یعنی فاطمہ زہرا خدا یہ چاہے کہ عالم پر عرض کرے. یہ عرض الف کے ساتھ نہیں، عین کے ساتھ عرض کرے، تو چار ایسے نمائندوں کو بھیجے کہ جو قابلیت تو رکھتے ہو نا کہ تحمل کر سکے نور فاطمہ زہرا کا. تو صدوق نے تقریر میں درود پہ ختم کروں گا آج. کل سے ہم ظاہر ہے کہ اپنی جمادی الثانی کی تاریخوں میں جائیں گے، مگر اس درود کے قابل تو بناؤں پہلے آپ کو، پہلے اس درود کے قابل تو بناؤں. بی بی خدیجہ فرماتی ہیں، اسی نام پہ تقریر ختم ہے، کل یہیں سے تقریر شروع. بی بی خدیجہ فرماتی ہیں کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ جب یہ بچی آئی ہے دنیا میں تو مکے میں تو ہر گھر میں اس کا نور گیا، مگر ایک جملہ ہے اور وہ جملہ خدیجہ ہی کہہ سکتی ہیں، کہا شرق تا غرب اس کے نور نے عالم کو منور کر کے رکھ دیا. مشرق سے مغرب تک جس کا نور گھیر لے وہ ہے فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا وعلی ابیہا وبالہا وبنیہا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما. پروردگار جو ہم میں بیمار ہیں واسطہ بی بی فاطمہ زہرا کا شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. پروردگار جو ہم میں بے روزگار ہیں واسطہ فاطمہ زہرا کا انہیں رزق فراواں نصیب فرما. پروردگار جو پریشان حال ہیں فاطمہ زہرا کی اس مونس و غمخاری کا واسطہ جو اپنی ماں کو مہیا کی ہے ہماری پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے. تعجیل فرما ظہور حجت میں بآواز بلند 3 مرتبہ صلوات پڑھیے. اللہ